یہ آپ نے ایک گولا اپنے گرد بنا دیا جو نحوست، نظر بد، بدشگونی اور آپ کے گھر میں برکتوں کے آنے کے راستے بند کرتی ہے۔ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو عام استعمال میں ہونی چاہیے ہمارے روزانہ۔ سید استغفار ذرا بڑا ہے، اگر آپ استغفار آپ کے گھر کو، آپ کے دل کو، آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو صاف کرتا ہے۔ جو فرض چیز ہے پہلے وہ کرو، اس کے بعد باقی چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے گھر سے نحوست بھی نکالیں گی، برائیاں بھی نکالیں گی، اور ہمارے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہوتی ہے اچھا انسان بننے کی۔ السلام علیکم، میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت سائیکک ریڈر لالا رخ صاحبہ موجود ہیں، جن کے وظائف آپ ہمارے چینل پر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کے وہ سوالات لے کر جن کے جوابات کی آپ کو تلاش ہے۔ مس لالا رخ بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ دیکھیں ریحان، مجھے بہت خوشی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اتنا زیادہ وظائف کو پسند کرتے ہیں، وظیفوں کو پسند کرتے ہیں، تسبیحات کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ گھر میں نحوست ڈیرے جما لیتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ گھر میں نحوست آنے کی کیا وجہ ہے، کیا اثرات ہیں، کس طرح سے پتہ چلے گا کہ گھر میں نحوست ہے یا صرف وہم ہے؟ ابھی شام کو مجھے ایک فون آیا خاتون کا، اور مجھے کہنے لگی میرے بچے اتنے ہم سے بات ہی نہیں کرتے، بدتمیز ہیں، یہ ہیں، رزق نہیں آ رہا، گھر میں ہر وقت لڑائیاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بی بی آپ نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا آپ کے شوہر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بچوں کی پہلی گود کہتے ہیں ماں ہوتی ہے، پہلی درسگاہ ماں کی گود۔ ماں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا آئیڈیل آپ کے والد ہیں۔ بے شک۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو گاڑی، اب آپ کو گاڑی بھی مل گئی ہے، اچھی پوسٹ بھی مل گئی ہے، پیسہ بھی ہے، ہر چیز ہے، برگرز بھی آ رہے ہیں، کھانے کو بھی آ رہا ہے، لیکن نماز نہیں ہے۔ تو دیکھو اللہ تو رزق کافروں کو بھی، منکروں کو بھی، وہ بھی جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہندوؤں کو بھی، یہودیوں کو بھی، سب کو دے رہا ہے نا۔ روح زمین پہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ رزق لے رہی ہے، مگر کیا وہ صحیح طریقے سے لے رہے ہیں؟ کیا وہ حق حلال کھا رہے ہیں؟ کیا ان کے گھروں میں سکون ہے؟ کیا ان کے بچے آباد ہیں؟ کیا اچھی نوکریاں ہیں؟ کہ دیکھو ان تمام چیزوں کا نا یہ ایک سرکل، اس کو کہتے ہیں انگلش میں ایک بات کہتے ہیں بڑے مزے کی، وشیس سرکل۔ ایک سرکل ہے، سرکل کو تم کہاں سے توڑو گے؟ اسکوائر ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یار ادھر سے توڑتے ہیں، ادھر سے دروازہ کھول دیتے ہیں، گھر کا دروازہ۔ کبھی تم نے کسی کا گھر گولے میں بنا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، کیونکہ گولے کو توڑنا مشکل ہے۔ یہ آپ نے ایک گولا اپنے گرد بنا دیا جو نحوست، نظر بد، بدشگونی اور آپ کے گھر میں برکتوں کے آنے کے راستے بند کرتی ہے۔ نحوست یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں پاؤں رکھنے والا ہر شخص آپ سے بجائے فائدہ اٹھانے کے، آپ کو دعائیں دیتا ہوا یہاں سے نہ جائے، آپ کے لیے بدعا کرتا ہوا جائے، یا آپ کے سے خفا ہو کر جائے، یا آپ کے مطلب میرے گھر میں 4 لوگ آئے صبح سے، فار ایگزامپل ہر ایک کے گھر میں کام والی آتی ہے، درمیانے طبقوں کے، کیا آپ اس کو پانی پوچھتے ہیں، کھانے کا پوچھتے ہیں؟ کیا ہم لوگ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اپنا احتساب کرتے ہیں؟ کیا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو اللہ، میں اگر گر جاؤں سڑک پہ، بائک والا آیا پیچھے سے مجھے مارا، میں سڑک پہ گر گئی، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میں نے کیا کہنا ہے؟ بائک والے کی غلطی ہے، بائک والے کی غلطی ہے نا، اس نے دیکھا نہیں، اللہ میاں مجھے کیوں اس مشکل میں ڈال دیا، اب ٹانگ ٹوٹ گئی، نہ سیڑھیاں چڑھ سکتی، ہو سکتا ہے آپ نے احتیاط ہی نہ کی ہو سکتا ہے میں نے کوئی ایسا قصور کیا ہو، کوئی گناہ کیا ہو، کوئی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس تکلیف میں ڈالا۔ ڈو وی ایور تھنک دیٹ؟ کوئی ہم میں سے ایسا سوچتا ہے؟ کیا ہم پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اندر ٹٹولتے ہیں؟ کیا ہم اپنا احتساب خود کرتے ہیں؟ احتساب کرنا چاہیے پہلے سے، روز۔ اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ کیا ہم نے آج کی نمازیں پوری پڑھی؟ مجھ سے رہ گئی عصر کی، کوئی بات نہیں، عشاء کے بعد 4 فرض پڑھ لو، یا دوسرے دن جب عصر پڑھو تو اس کے ساتھ پڑھ لو۔ ہم لوگوں نے نمازوں کو سائڈ پہ، قرآن کو سجا کے اوپر، غلافوں میں لپیٹ کے، دعاؤں کی اتنی کتابیں، یقین مانو میرا کمرہ بھرا ہوا ہے، وہ تمہیں نظر آ رہی ہیں، وہ یہ پڑھتے کیا ہیں ہم سارا دن میں، پڑھتے کیا ہیں؟ تو لوگ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس نحوست سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، علاج کیا ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے پنسورہ۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں بھی بہت واضح قسم کا کہا ہوا کہ جب تم صبح اٹھو تو اپنے رزق کی تلاش کرو، یعنی صبح کا وقت رزق کے لیے ہے۔ اس کے لیے بہت جگہوں پہ کہیں سورہ مزمل کا کہا گیا ہے، کہیں سورہ یاسین کا کہا گیا ہے، کہیں اور چیزوں کا، لیکن ہر پنسورے کے اندر صبح اور شام کی دعائیں ہیں۔ جی پتہ ہے آپ کو؟ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو عام استعمال میں ہونی چاہیے ہمارے روزانہ
کیا ہونا چاہیے؟ روزانہ سید استغفار. سید استغفار ذرا بڑا ہے. اگر آپ استغفار آپ کے گھر کو، آپ کے دل کو، آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو صاف کرتا ہے. کچھ نہیں یاد آ رہا، سجدے میں جا کے سبحان اللہ کے ساتھ 3 دفعہ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. آپ اللہ سے کس وقت سب سے قریب ہوتے ہیں؟ سجدے میں. سب سے پہلے تو نماز قائم کریں. لیکن نماز قائم کریں اس کے بعد یہ گلہ کریں کہ ہمارے گھر میں نحوست ہے. ایگزیکٹلی. آپ نماز پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی جو نحوست ہے وہ بھاگ جائے گی. مجھے بتاؤ، تم اپنے گھر میں 5 دن 6 دن تم اکیلے لڑکے رہتے ہو، ہاسٹل کا کمرہ ہے، تم 2 دوست رہ رہے ہو، تم لوگ صفائی نہ کراؤ. ایک دن تم لوگ کے کوئی ادھر سے عورت گزر رہی ہے، وہ کہتی بھائی میں تو آپ کے گھر میں صفائی کر دوں، میں 100 روپے لے لوں گی. آپ کراتے ہیں، او یار کتنا کچرا نہیں، وہ دیکھو گند ادھر، جالے لگے ہوئے ہیں، مٹیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کو سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے، کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں آپ کو کیونکہ صفائی نہیں ہے. Isn't that normal؟ تو ہم اپنے جسم کی اور روح کی صفائی کس سے کرتے ہیں؟ ذکر الہی سے، نماز سے. بے شک بے شک. اچھا لوگ تسبیحاں پڑھتے ہیں، لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، لوگ بڑا کرتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے. جو فرض چیز ہے پہلے وہ کرو، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. یہ میں لوگوں کو یہ ایسے مثال دیتی ہوں کہ آپ مجھے بی بی پتہ ہے کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے 4 دیواریں نہیں ہیں، مجھے چھت ڈال دیں. ٹھیک. کیسے ڈالوں میں چھت؟ یا ایک اسکول میں آپ کہہ رہی ہیں جی مجھے میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے دیں، مگر میں کبھی اسکول نہیں گئی، نہ میں نے 10 سال اسکول میں پڑھا ہے، اب مجھے میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے دیں. بس آپ دے دیں نا. آپ کہیں میں آپ کو 50,000 میں 5 لاکھ دے دیتی ہوں، میں 10 لاکھ دے دیتی ہوں، آپ مجھے میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے دیں. ارے آپ اسکول میں پڑھی ہی نہیں، میں کیسے دوں؟ یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو جو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ حل چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. اکثر وہ بچے بیچارے باتیں زیادہ سنتے ہیں اور حل کم. دیکھیں حل میں ان کو دیتی ہوں جن سے میں پہلا سوال میرا یا دوسرا یہ ہوتا ہے کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ہے. میں کہتی ہوں جی نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نہیں کہتی ہوں دیکھیں آپ 2 یا 3 مہینے لگاتار اپنی نماز کو قائم کریں، اس کے بعد مجھے کال کریں، پھر میں آپ کو ہیلپ کروں گی. ٹھیک ہے. آپ کے بچے جیسے آج کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا، آپ کے بچے خائف ہیں آپ سے، آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، آپ کے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ نماز تو شروع کریں. اپنے بچوں کو بھی کہیں جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کے بچے دیکھو ایک کیا ہوتا ہے، ایک دلاسا ہوتا ہے. لاسٹ پہ جو آپ کے دیکھنے والے ہیں وہ جب رابطہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کال اٹینڈ نہیں کرتی، یہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہے. میں 2-3 دن سے میں نے فون چینج کیا ہے تو اس کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے پورے لاہور میں کیا پاکستان میں نیٹ کا کتنا پرابلم آ رہا ہے. بہرحال لوکل کال کرنے کی کوشش کریں. اور آج کا جو میں آپ کو دے رہی ہوں آپ کو آن لائن بہت آسانی سے مل جائے گا. آپ سید استغفار لکھ لیں. سید استغفار آپ کو چاہیے کہ اگر روزانہ ایک دفعہ نہیں تو کم سے کم 2-3 دن بعد ایک دفعہ پڑھ لیں. یہ استغفار سب سے بڑا ہے، لمبا ہے، جس سے میں آپ اللہ سے صدقے دل سے معافی مانگتے ہیں ان تمام گناہوں کی جو آپ نے جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں ہوئے. ٹھیک ہے. سو استغفار کے بارے میں بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ یہ زیادہ پڑھا کرو. یہ اور درود ابراہیمی 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ جڑے رہیں تو تمام کام آپ کے انشاءاللہ اسٹریٹ اینڈ فارورڈ ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. اور اگر سب سے بہترین ہے جمعے کے دن اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے جمعے کی نماز کے بعد اس کو 11 دفعہ پڑھ لیں. لمبا ہے اور آپ 11 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ ہمارے گھر سے نحوست بھی نکالیں گی، برائیاں بھی نکالیں گی، اور ہمارے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہوتی ہے اچھا انسان بننے کی. وہ سب سے ضروری ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے تمام گفتگو جانی، اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.